بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کی سیاہی مصر کی فضاؤں پر چھائی ہوئی تھی۔ دریائے نیل خاموشی سے بہہ رہا تھا، مگر زمین کے باسیوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ فرعون کی سلطنت کا غرور عروج پر تھا۔ وہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور جب غرور اور ظلم اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو زمین کانپنے لگتی ہے۔ بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا، ان کے بچوں کو ان کے گود سے چھین کر قتل کر دیا جاتا۔ ان کی عورتیں خوف کے سائے میں جیتی تھی، ہر گھر ویران ہو چکا تھا۔ فرعون کا خواب اور ستاروں کی خبر۔ ایک رات فرعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ خوف سے جاگ اٹھا۔ اگلی صبح منجمین ستاروں کے ماہرین کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم نے ستاروں کا حال دیکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون کا غرور لرز گیا۔ اس نے حکم دیا، آج کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ غلامی میں کام آئے۔ فوجی گلی گلی گھومنے لگے۔ ہر بچے کی پیدائش پر محل میں خبر بھیجی جاتی۔ سپاہی گھروں کے دروازے توڑ کر داخل ہوتے، ننھے معصوموں کو تلواروں پر اٹھا لیتے، مائیں چیختی، باپ خون کے آنسو روتے، مگر ظلم بڑھتا ہی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اسی ظلم کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے روشنی اتاری۔ بنی اسرائیل کے ایک گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچہ حسن اور نور سے بھرپور تھا۔ اس کے چہرے کی روشنی دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا۔ وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس ننھے کی پیدائش ماں کے دل کے لیے ایک کڑا امتحان تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر فرعون کے سپاہی خبر پا گئے تو وہ بچے کو بے دردی سے مار ڈالیں گے۔ ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلا۔ پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تجھ کو لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کر دیں گے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 7۔ یہ الہام ان کے دل میں ہمت بن گیا۔ مگر سوچو، ایک ماں کے لیے اپنے معصوم کو دریا کے سپرد کرنا کیسا لمحہ ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل دھڑک رہا تھا، مگر ایمان نے قدم مضبوط کر دیے۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، چہرہ چوما اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، یہ تیرا امانت ہے، میں نے اسے تیرے سپرد کر دیا۔ اور پھر دریا کے شور کرتے پانی میں صندوق کو بہا دیا۔ فرعون کے محل میں اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہی دریا جس میں بچے کو ڈالا گیا، اسی نے بچے کو بچایا۔ پانی نے صندوق کو سنبھالا اور محل کے قریب پہنچا دیا۔ صبح کے وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دریا کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک صندوق پر پڑی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے کھولا جائے۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا، نورانی چہرہ جھلکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک عجیب سکون اترا، ان کا دل مچل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر دو، شاید یہ ہمارے لیے باعث خیر ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون پہلے تو سختی پر اڑا رہا، مگر حضرت آسیہ کی نرم لہجے نے اس کے دل کو بدل دیا۔ یوں وہ بچہ جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت بادشاہی ہونی تھی، اس کے محل میں پروان چڑھنے لگا۔
ماں کی گود میں واپسی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مرحلہ آیا۔ محل کی دائیوں نے کوشش کی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کا دودھ نہ پیتے۔ سب حیران تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے محل تک آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اسے دودھ پلائے اور اس کی اچھی پرورش کرے۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو محل میں بلایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکون سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کو گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 13۔ سوچو، وہ ماں جس نے آنسو بہاتے ہوئے بچے کو دریا کے سپرد کیا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوبارہ اپنے بیٹے کی پرورش کا موقع دیا، اور وہ بھی دشمن کے محل میں، پردوں کے درمیان، اللہ کی حفاظت کے سائے میں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان والی خاتون تھی۔ انہوں نے دل میں اللہ کو مان لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھی۔ جب بھی فرعون کا شک دل میں آتا، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈھال بن جاتی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح چاہت دیتی، پیار دیتی، دعائیں کرتی۔ ان کے وجود نے یہ ثابت کیا کہ ایک عورت کا ایمان پورے گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قیامت تک حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار کہلائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی تک پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہونے لگے۔ وجاہت، بہادری، عقل اور ایمان ان کے وجود میں جھلکتا۔ وہ فرعون کے کھانے پینے کے باوجود دل سے بنی اسرائیل کے دکھ درد کے قریب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی سے ان کے دل کو ظلم کے خلاف بھرا ہوا رکھا، اور اس اختتام کا یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی کو بھیج دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ایک بچہ دنیا میں آنے کی خبر نہ تھی، بلکہ یہ اعلان تھا کہ ظلم جتنا بڑا ہو، اللہ کی قدرت اس سے زیادہ بڑی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کہانی کو قیامت تک زندہ رکھے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ بھائی، اگر آپ کو پوسٹ اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ بھائی۔